بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 401۔ اور چوتھی قسط ہے یہ ناظرین، پیج ہے 437۔ غزوہ بنو لحیان یہ ہیڈنگ ہے، اور یہ مین واقعہ جو چل رہا ہے وہ ہے غزوہ احزاب و قریظہ کے بعد کی جنگی مہمات۔ اس کا پہلا پوائنٹ سلام بن ابی حقیق کا قتل، اور دوسرا پوائنٹ سریہ محمد بن مسلمہ، یہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، اور یہ تیسرا ہیڈنگ ہے غزوہ بنو لحیان جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں سچے واقعات۔ ناظرین، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جو اس میں محمد پہ قرباں ہوا ہے، دنیا میں اس کا پھر بڑا نام ہوا ہے۔ وی لاگ نمبر ہے 401، چوتھی قسط ہے، اور ہیڈنگ چل رہا ہے غزوہ احزاب و قریظہ کے بعد کی جنگی مہمات۔ غزوہ بنو لحیان یہ ہیڈنگ ہے، پیج نمبر ہے 437۔ بنو لحیان وہی ہیں جنہوں نے مقام رجی میں 10 صحابہ کرام کو دھوکے سے گھیر کر 8 کو قتل کر دیا تھا، اور 2 کو اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا۔ جہاں وہ بے دردی سے قتل کر دیے گئے تھے، لیکن چونکہ ان کا علاقہ حجاز کے اندر بہت دور یعنی حدود مکہ سے قریب واقع تھا، اور اس وقت مسلمانوں اور قریش و اعراب کے درمیان سخت کشاکش برپا تھی، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں بہت اندر تک گھس کر بڑے دشمن کے قریب چلے جانا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن جب کفار کے مختلف گروہوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، ان کے عزائم کمزور پڑ گئے، اور انہوں نے حالات کے سامنے بڑی حد تک گھٹنے ٹیک دیے، تو آپ نے محسوس کیا کہ اب بنو لحیان سے رجی کے مقتولین کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے ربیع الاول یا جمادی الاول سنہ 6 ہجری میں 2 صحابہ کی معیت میں ان کا رخ کیا۔ مدینے میں حضرت ابن ام مکتوم کو اپنا جانشین بنایا، اور ظاہر کیا کہ آپ ملک شام کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یلغار کرتے ہوئے امچ اور اسفان کے درمیان بطن غران نامی ایک وادی میں، جہاں آپ کے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا تھا، پہنچے اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کیں۔ ادھر بنو لحیان کو آپ کی آمد کی خبر ہو گئی تھی، اس لیے وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر نکل بھاگے، اور ان کا کوئی بھی آدمی گرفت میں نہ آ سکا۔ آپ نے ان کی سرزمین میں 2 روز قیام فرمایا۔ اس دوران سریے بھی بھیجے، لیکن بنو لحیان نہ مل سکے۔ اس کے بعد آپ نے اسفان کا قصد کیا، اور وہاں سے 10 شاہ سوار کراغ الغمیم بھیجے، تاکہ قریش کو بھی آپ کی آمد کی خبر نہ ہو جائے۔ اس کے بعد آپ کل 14 دن مدینے سے باہر گزار کر واپس مدینہ آ گئے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں مکمل ہوتا ہے۔
نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے سریہ غمر۔ اس مہم سے فارغ ہو کر حضور اکرم نے پے در پہ فوجی مہمات اور سریے روانہ فرمائے۔ ذیل میں ان کا مختصر ذکر کیا جا رہا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کی صورت میں۔ یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ بھی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا اور ابد بھی، ازل بھی اس کا اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا رہبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔